امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہ زاری کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ اے علی، جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، شب معراج کی رات میں نے اپنی امت کی عورتوں میں سے جہنم کے عذاب میں دیکھا۔ جب میں نے ان کے عذاب کی شدت کو دیکھا تو میں رونے لگا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں اس کے بالوں سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان سے لٹکایا ہوا تھا، اس کے منہ سے انگارے ڈالے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کے گوشت کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے سے جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کے پاؤں کو اس کے ہاتھوں سے بندھا گیا تھا، اس کے اوپر جہنم کے سانپ اور بچھو چھوڑے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کو اس کے پاؤں سے بندھا گیا تھا، باندھ کر اس کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی ایک تنور میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت جناب سیدنا فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے بتائیں ان کا کیا عمل تھا، ان کی کیا سیرت تھی، کہ ان کا کون سا گناہ تھا کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے شدید عذاب میں ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری لہتے جگر، جو عورت اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو اپنے بالوں کو دوسرے مردوں سے نہ چھپایا کرتی تھی۔ وہ عورت جس کو اس کی زبان سے لٹکایا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ وہ عورت جس کو اس کے پاؤں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلا کرتی تھی۔ وہ عورت جو اپنے جسم کے گوشت کو کھا رہی تھی، یہ وہ عورت تھی جو اپنے جسم کو دوسرے لوگوں کے لیے تیار کیا کرتی تھی۔ وہ عورت جس کے ہاتھ اس کے پاؤں کے ذریعے سے بندھا گیا تھا، اس کے اوپر جہنم کے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، یہ وہ عورت تھی جو غسل جنابت اور غسل حیض نہ کرتی تھی، نہ ہی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی تھی، یہ وہ عورت ہی نماز کو اہمیت نہ دیتی تھی۔